میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ باتیں تو لمبی ہیں، بس گزارش یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، میں ان لوگوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، یہ ان لوگوں سے جو جماعت اسلامی کے افراد ہیں، آپ جذباتی طور پر جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے، مولانا مودودی سے، تفہیم القرآن سے اور دوسرے جماعت اسلامی کے مولویوں سے، آپ کے جذبات اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات کا آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی عزت کی زندگی نہیں پاتا، عزت کی موت نہیں پاتا۔ اس لیے مودودی صاحب تو گئے دنیا سے، جو زندہ ہیں ابھی سویرا ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں، حسن بننا کے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، توبہ کر لے قبل اس کے کی نبی کے صحابہ کو گالی دینے کے عقیدے کے ساتھ موت ہو جائے، اور پھر حشر بہت برا ہوگا، بہت برا حشر ہوگا۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، من سب اصحابی فقد کفر وان صام وصلى واعتكف وتصدق او كما قال علیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، چاہے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، چاہے وہ صدقہ و زکوٰۃ دیتا رہے، اعتکاف کرتا رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عقیدہ دیا ہے قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام سے ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی عقیدے کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، گالی گلوچ، سب و شتم اور تبرع، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو جلد سے جلد جس نے بھی یہ کام کیا ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر اچھا نہیں ہوتا، اور بات لمبی ہے، وقت اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، کسی دنیا میں جس نے حضرت ابو ہریرہ کو گالی دی تھی نا، مصر کے محمود ابو ریہ مصری نے گالی دی تھی نبی کو، کتاب نبی کے صحابی ابو ہریرہ کو، اور کتاب لکھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یعنی ان کی گستاخی میں کتاب لکھی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ برا حال تھا جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اللہ کی قسم کراہ رہا تھا، محمود ابو ریہ کراہ رہا تھا، ہائے ابو ہریرہ، ہائے ابو ہریرہ، ہائے ابو ہریرہ کی آواز لگا رہا تھا، اس لیے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی موت کبھی خیر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔